تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ خیبر پختونخوا میں 781 میگا واٹ کے 10 پن بجلی منصوبے تاخیر کا شکار۔ 3 منصوبے تکمیل کی ڈیڈ لائن گزار چکے، 7 منصوبے مقررہ وقت پر مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ لاگت میں اضافے کا خدشہ، سستی توانائی میں مارچ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا انرجی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن پیڈو جو ہے وہ یہاں پہ جتنے بھی پن بجلی کے منصوبے ہیں یا سولر کے حوالے سے منصوبے ہیں ان کو دیکھتی ہے، اور یہی آرگنائزیشن صوبے میں پن بجلی کے حوالے سے ریونیو بھی کافی جمع کرتی ہے۔ حال ہی میں ایک اجلاس بھی ہوا، اس میں جو سیکٹری ہیں توانائی محمد زبیر خان، انہوں نے شدید برہمی کا بھی اظہار کیا، کیونکہ کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ بڑی سست روی سے چل رہے ہیں اور بعض کی جو تکمیل کی تاریخ ہے وہ گزر چکی ہے۔ تو جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ لوور دیر تیمرگرہ میں 8.40 میگا واٹ کے کوٹو ہائیڈرو پروجیکٹ کی تکمیل اکتوبر 2024 میں ہونا تھی۔ اکتوبر سے ہم اندازہ لگا لیں کہ 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی بھی اس کا 2% کام رہتا ہے، 98% اس کا کام ہو چکا ہے۔ اس منصوبے پر مجموعی لاگت جو ہے وہ 14 ارب روپے ہے۔ اب یہ جب 40 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا تو اس سے کافی ریونیو بھی جنریٹ ہوگا۔ اسی طرح مانسیرہ میں واقع جو ہے جبوڑی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اسے دسمبر 2024 تک مکمل ہونا تھا۔ اس کا 99% کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک 1% رہتا ہے اور کمیشن نہیں ہو پا رہا۔ اس پر 4 ارب 18 کروڑ 82 لاکھ روپے کا یہ لاگت کا یہ منصوبہ ہے، اور یہ تقریباً 10 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ شانگلہ میں واقع کروڑا ہائیڈرو پروجیکٹ بھی تاخیر کا شکار ہے، جس کا 96% کام مکمل ہو چکا ہے۔ دسمبر میں اس کو بھی مکمل ہونا تھا، لیکن ابھی بھی 4% کام بقایا ہے۔ اس منصوبے پر 6 ارب 99 کروڑ 27 لاکھ روپے کی لاگت کا یہ منصوبہ ہے۔ 11.8 میگا واٹ اس نے بجلی بنانی ہے۔ یہ تو 3 منصوبے ہیں ناظرین، ان کی جو کمپلیشن ڈیٹس ہیں وہ پچھلے سال گزر چکی ہیں۔ اب یہ جو ٹائم گزر رہا ہے یہ ایکسٹرا ٹائم ہے۔ آخر میں جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے قومی خزانے کو کتنا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ 7 ایسے منصوبے ہیں جس میں اب 300 میگا واٹ کا بالاکوٹ پاور پروجیکٹ ہے، 84 میگا واٹ گورکن مٹلتان پاور پروجیکٹ ہے، 6.9 کا مجاہدین پاور پروجیکٹ ہے، 13.5 میگا واٹ چپری چارخیل، 69 میگا واٹ لاوی پروجیکٹ ہے، 88 میگا واٹ گبرال کلام ہے، اور 157 میگا واٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ مدین کا شامل ہے اس کے اندر۔ تو یہ 7 جو ہیں یہ ایسے منصوبے ہیں کہ جو بڑی سست روی سے چل رہے ہیں، جبکہ 3 میں نے آپ کو بتایا کہ جو اپنی ڈیڈ لائنیں گزار چکے ہیں۔ اب اس کے اندر 2 چیزیں ہیں جن کی اصل میں جو قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے اس کا 2 طرح سے ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی بھی منصوبہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کو ٹائم فریم میں اس کو ختم ہونا ہوتا ہے۔ جب یہ ٹائم سے آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ کانٹریکٹرز جو ہیں اسکیلیشنز لیتے ہیں کہ جی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں اور منصوبے میں رکاوٹ آئی ہے، ہم نے ایکسٹرا لوگ لگائے ہیں، ہماری مشینری کھڑی رہی۔ تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ کانٹریکٹر اس میں کافی ایکسٹرا اماؤنٹ مانگتے ہیں۔ میری اس حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں ہم کسی کو ایکسٹرا پیسے نہ دیں۔ یہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی بات تھی۔ لیکن میرا ایک ہی اس کے اندر وہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک منصوبہ مکمل ہونا تھا دسمبر میں، وہ نہیں ہوا، اور اگر وہ اگلے سال 1 دسمبر میں مکمل ہوتا ہے تو 1 سال کا گیپ آ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں آپ کو تھوڑا سا مثال کے ساتھ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو کوٹو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے 8.40 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے، اکتوبر میں اس کو مکمل ہونا تھا 2024 میں، یہ مکمل نہیں ہوا۔
اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر اکتوبر میں یہ مکمل ہوتا، کمیشن ہو جاتا، تو اکتوبر سے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ ان مہینوں میں اس کی پروڈکشن شروع ہو جاتی، اور جو پروڈکشن شروع ہوتی تو اس کے اوپر کتنا ریونیو جنریٹ ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے وہ بجلی فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے، کمیشننگ اس کی ہو گئی، بجلی وہ 40 میگا واٹ ہے، 10 میگا واٹ ہے، جتنی بھی ہے۔ اب اس کو اگر میں جمع کرتا ہوں 3 پروجیکٹس کو، تو چلو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تقریباً چلیں 30 میگا واٹ کے ہم کر لیتے ہیں۔ تو 30 میگا واٹ کے جب بجلی کے منصوبے لیٹ ہوں گے، ان کی جنریشن لیٹ ہوگی، تو اس کو ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ ایک مہینے میں کتنے میگا واٹ اس نے بنائے، اور اتنی بجلی جو ہے ہم فراہم نہیں کر سکے۔ اگر بجلی وہ بناتے ہم بیچتے تو صوبے کو ریونیو ہوتا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریونیو لاس ہے، اور میں اس پر ایک اگلا پروگرام کروں گا انشاءاللہ بہت جلد، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایسے کون سے منصوبے ہیں جن پر کروڑوں روپے لگ گئے ہیں لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو پروجیکٹ لیٹ ہوئے ہیں اس سے قومی خزانے کو نقصان کتنا پہنچا ہے، کیونکہ جو پروجیکٹ لیٹ ہو رہے ہیں، بجلی پیدا نہیں ہو رہی، وہ جو ٹائم فریم ہے 1 سال 2 سال کا، اس کے اندر یہ ریونیو لاس ہے ہمارا، ورنہ ہمیں ریونیو اس کا مل جاتا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے میں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو اس حوالے سے ڈیٹیل بتاؤں گا۔ یہاں پہ صرف میں یہ کہوں گا کہ جو نئے ہمارے یہاں پہ سیکٹری آئے ہیں، زبیر خان، بڑے متحرک، فعال اور بڑے ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے آتے ہی کچھ میٹنگز کی ہیں، اور جو منصوبے لیٹ تھے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر صورت مکمل ہوں گے۔ چونکہ وہ پہلے بھی ایک دفعہ رہے ہیں تو ان کو چیزوں کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہے۔ پھر ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے تمام جو کانٹریکٹرز ہیں، جو ہمارے پی ڈیز ہیں، ان کو ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ جی جو 3 پروجیکٹ ہیں، جبوری کا ہو گیا، یہ دوسرے جو 2 میں نے اور بتایا آپ کو، ان تینوں کو جو ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس میں یہ جو مارچ تک ان کو ہم مکمل کر دیں، یعنی مارچ کی ڈیڈ لائن انہوں نے دے دی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دیکھیں کہ جب تک ہم یہ مکمل نہیں کریں گے تو کس طرح ہم آگے چلیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک وارننگ بھی دے دی ہے کہ جو کنٹریکٹر کام صحیح نہیں کر رہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور اس طرح نہیں چلے گا۔ مطلب یہ کہ آئندہ کے لیے ان کانٹریکٹرز کو مزید کوئی پروجیکٹ نہیں دیں گے۔ تو ایک اچھا قدم ہے، لیکن یقیناً جو میرا اگلا ولاگ ہوگا اس میں میں آپ کو فگرز کے ساتھ بتاؤں گا کہ جس پروجیکٹ سے ڈیلے ہوا اس سے کتنا نقصان قومی خزانے کو ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔